बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़िया चौधरी और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज। नजर डालते हैं आज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। सरगोदा हुकूमत पाकिस्तान ताजरों सनतकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाए और बेजा टैक्सों की भरमार करने के बजाय जो भी टैक्स आयद करना हो वो ताजरों की मुशावरत से करे। डिस्ट्रीब्यूटर कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कद इफ्तार डिनर की शुरा से गुफ्तगू करते हुए सदर शफीकुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी सुहेल अहमद कुरैशी, चेयरमैन मियां सलीम आफ्ताब, सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद, नायब सदर अब्दुल कदूस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा यासिर कयूम, मरकजी अंजम ताजरान शहरों जिला सरगोदा के सदर नासिर महमूद समेत दीगर का कहना था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियों से नवाजा है और पाकिस्तान के ताजरों ने हमेशा अपना मस्बत किरदार अदा किया है। सरगोदा में डिस्ट्रीब्यूटर कौंसिल के ओहदेदारान और मेंबरान जिस तरह अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं वो काबिल तहसीन हैं। इस कौंसिल के तहत सिविल अस्पताल सरगोदा, जामिया मस्जिद, गोल चौक, मस्जिद शुहदा में रोजाना की बुनियाद पर अफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा पूरा साल DHQ अस्पताल में बेड टू बेड मरीजों को खाने की फराहमी उनका मामूल है, ये खुशाइन बात है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और पहचान का जरिया। हमें चाहिए कि वतन की तरक्की और मजबूती के लिए अपनी जिम्मेदारियां खुलूस नियत से अदा करें। उन्होंने कहा, नेशनल एक्शन प्लान का बुनियादी मकसद मुल्क को पुरअमन बनाकर तरक्की की राहें हमवार करना है। उन्होंने मजीद कहा, नई नस्ल को रोशन फिक्र के साथ कौमी सतह पर दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करते हुए अपनी मंजिलों का तयन करना होगा ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार साहिवाल आर्ट काउंसिल और रिफा यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस के इश्तिराक से यौम पाकिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तानियत, कौमी सलामती और नेशनल लॉ के मौजू पर मुनक्कद सेमिनार से खिताब करते हुए किया। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा, नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, उन्हें ही मुल्क को आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए नौजवान को रहनुमाई फराहम की जाए और इस सिलसिला में स्कूल्स और कॉलेज में सेमिनार्स का इनेकाद किया जाए। उन्होंने तलबा तालिबात पर जोर दिया कि वो तहकीक और जुस्तजू कर अपनी तालीम का हिस्सा बनाएं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। CEO रिफा यूनिवर्सिटी चौधरी मोहम्मद अमीन ने अपने इस्तकबालिया कलामात में मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारा अदारा नई नस्ल में कौमी फिक्री रुझान को फरोग देने में हुकूमत का साथ देगा। 21 रमजान मुबारक बसिलसिला शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम आरफाला में भी मुजालिसो अज़ाओ मजलूस का सिलसिला जारी है। मरकजी इमाम बारगाह से पीर सैयद हसन मेहदी जैदी की क़यादत में मातमी जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल जद्दड़, SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहदा नूरीन ने जुलूस का विजिट किया। मजीद देखते हैं सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। जी, मजलिस अज़ाओ जुलूस 21 रमज़ान बसिलसिला शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम मरकज़ी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत D ब्लॉक आरीवाला में मजलिस अज़ा मुनक़द हुई, जिससे इलामा इर्तज़ा अब्बास नकवी ने खिताब किया। बाद अज़ मजलिस अज़ा ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मातमी जुलूस ताबूत मौला अली इब्न अबी तालिब ज़ेर क़यादत सलार मातमियान पीर सैयद हसन मेहदी जैदी राय अमानुल्लाह खान इमाम बारगाह से सब्जी मंडी चौक रेल बाजार से होता हुआ जिना चौक पहुंचा। जुलूस में मुल्क के मारूफ नोहा खानी कर रहे हैं, मातमी अज़ादार सीना को भी कर रहे हैं। जिना चौक आरीवाला में मजलिस अज़ा मुनक़द होगी, जिससे इलामा सैयद इर्तज़ा अब्बास नकवी सीरत मौला अली अलैहिस्सलाम और फ़लसफ़ा शहादत अली बयान करेंगे। बाद अज़ मजलिस अज़ा मातमी जुलूस थाना बाजार से होता हुआ इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अंजुमन असना अशरी रजिस्टर्ड आरीवाला के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुजम्मल नसीर जैदी, खालिद हुसैन गिलानी तमाम तर इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। सैयद हसनैन गर्देजी स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर आरीवाला मीर रोमान खलील की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद इकबाल चद्दड़, SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहदा नूरीन ने जुलूस के रूट का विजिट किया, तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। जुलूस के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रो गेट लगाए गए, जहां पर पुलिस के जवान मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग कर रहे हैं, जबकि असना अशरी अंजुमन आरीवाला के रजाकारान जुलूस में शरीक होने वालों की तलाशी लेकर जुलूस में शामिल होने दे रहे हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद संधू ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने और मसाइल के हल के लिए ग्रैंड जिरगे की जरूरत है। कर्जे लेकर मुल्क चलाना तरक्की नहीं होती। नाकाम पॉलिसियों की वजह से हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ननकाना साहब में तर्जुमान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ताबिश कयूम, ज़िले सदर मियां आबद हुसैन और ज़िले जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर साकब मजीद समेत दीगर ओहदेदारान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए किया।
انہوں نے کہا ہم اقتدار میں آئے بغیر خدمت کی سیاست کر رہے ہیں. ناکام حکومتی پالیسیوں اور اندرونی بیرونی سازشوں کی وجہ سے ملک بحرانوں کا شکار ہے جس سے نکلنے کا واحد طریقہ ہمارے اتحاد میں ہے. ہم نے گرینڈ جرگے کے لیے صدر مملکت کو خط لکھا ہے جس میں تمام سیاسی قیادت اور اسٹیک ہولڈر کو بلایا جائے. انہوں نے مزید کہا جعفر ایکسپریس پر حملہ قومی سانحہ ہے جس کے بعد سیاسی قیادت اور قوم کو ایک ہو جانا چاہیے تھا. ہم قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے عید کے بعد مہم شروع کر رہے ہیں. سٹی گرلز کالج کے ڈائریکٹر سر رفیع الرحمان کے لخت جگر حافظ وسیع الرحمان اور معروف بزنس مین میاں قاسم علی کھوکھر کے فرزند ارجمند حافظ احمد بلاج کھوکھر کی تراویح نماز میں تکمیل قرآن مجید فرقان حمید پر سٹی گرلز کالج میں منچن آباد میں ایک پروقار شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں جامعہ صادقیہ عباسیہ کے محترم مذہبی اسکالر پروفیسر مولانا معین الدین وٹو، مولانا عثمان معین وٹو، مفتی خالد محمود، مفتی صابر ایوب، قاری محمد صدیق سمیت تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر راشد محمود بٹی، صدر منچن آباد پریس کلب چودھری محمد طارق کے علاوہ معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی. حافظ کرام کے دوست احباب نے پھولوں کے ہار پہنا کر ان کے والدین اور اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کی. اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور محمد ابراہیم نے نیشنل پریس کلب کی خبر احترام رمضان آرڈیننس پر ایکشن لیتے ہوئے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ملک اصغر جاوید چوہان کو احکامات جاری کرتے ہوئے غفلت کے مرتکب دکانداروں الصدیق فوڈ پارک روڈ اور اجاز سوڈا واٹر کو سیل کر دیا. پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ملک محمد اصغر جاوید چوہان نے کہا احترام رمضان آرڈیننس کے خلاف ورزی کرنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی. ایسے دکاندار جو نجائز منافع خوری، گراں فروشی، اسٹاک مافیا اور احترام رمضان آرڈیننس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں شہری ہمیں اطلاع دیں، ان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی. خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے. ساہیوال کے نواحی قصبہ ہڑپا کی ایفا اسکول میں بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے اور خوش خطی سکھانے کے لیے لکھائی مقابلے کا انعقاد کیا گیا. ساہیوال خوش خطی طالب علموں کے لیے ایک انمول چیز ہوتی ہے اور خوش خطی لکھائی جہاں آنکھوں کو باتی ہے وہیں پر بچوں میں لکھنے کا شوق بھی پیدا کرتی ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساہیوال کے قصبہ ہڑپا میں واقع ایفا اسکول سسٹم کے زیر اہتمام لکھوائی اور کیلیگرافی کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکول کے بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ خوش خطی سیکھنے کا بھی موقع دیا گیا. مقابلے کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اس مقابلے کا مقصد بچوں میں لکھنے لکھانے کی صلاحیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ لکھائی کو خوشنما بناتا ہے تاکہ بچے امتحانات میں بھی نمایاں نمبر حاصل کر سکیں اور انہیں اس بات کا شوق پیدا ہو کہ اچھی لکھائی جہاں خوبصورت لگتی ہے وہیں پر یہ کامیابی کی ضمانت بھی ہوتی ہے. مقابلے میں شریک بچوں کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلوں میں ہم جیسے بچوں میں لکھنے اور خوش خطی پیدا کرنے کی استعداد میں بہتری ہے اور لکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے. سرگودا کے ایک مخیر گھرانے کی جانب سے سیٹلائٹ ٹاؤن میں کئی سالوں سے سحری کا سب سے بڑا دسترخوان سجایا جاتا ہے جہاں رمضان مبارک میں سحری پکانے اور تقسیم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. روزانہ 7000 سے زائد پراٹھے سالن کی مختلف ڈشوں کے ساتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس خوبصورت سحری کے اہتمام کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سرگودا سے ہمارے بیورو چیف سید اون شرازی کی اس رپورٹ میں. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی سرگودا میں مخیر شخصیت میاں محمد سلیم آفتاب نے سیٹلائٹ ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ کے باہر سحری پکانے اور تقسیم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ ہزاروں خواتین، مرد، بچے، بوڑھے گرم 3 پروٹھے، چنے، حلیم، حلوہ اور دیگر کئی مزیدار ڈشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہاں آنے والے ہر شخص کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. میاں سلیم آفتاب، ان کے بھائی نعیم آفتاب اور خاندان کے دیگر افراد باادب کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے اللہ کے مہمانوں کو سحری تقسیم کرتے ہیں اور یکم رمضان سے آخری سحری تک لوگ مستفید ہوتے ہیں. اس دسترخوان سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. تو ہمارا جذبہ یہ تھا کہ کیونکہ بہت زیادہ غربت چل رہی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ تھی، کئی سال پہلے ہم نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا، اس پہ سوچا کہ سحری لگائی جائے کیونکہ شہر سرگودا میں سحری کہیں بھی نہیں ہوتی. تو ہم نے اس کو ایک چھوٹے سے پیمانے پہ سٹارٹ کیا تھا. تقریباً یہ کوئی 300-400 پروٹھا پر ڈے ہم پروڈکشن کرتے تھے جو لوگ ہم سے آگے لے کے جاتے تھے. تو الحمدللہ اب تو کئی سال ہمیں ہو چکے ہیں اور اب اس سال ہم 7000 پروٹھا جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہیں. اس دسترخوان پر دور دراز سے لوگ آتے ہیں جن میں اسٹوڈنٹس، ہسپتالوں سے مریضوں کے لاحقین، مسافر اور شہر کے مختلف علاقوں سے مستحق افراد بھی شامل ہیں. سحری لینے آنے والوں کا کہنا تھا کہ پراٹھوں اور سالن کا معیار گھر سے زیادہ بہتر اور معیاری ہے. یہ بڑی مہربانی جی، اللہ پاک نے بہت دے جی، سونا دے پھر جھڑی ہوے چکھڑ ہوے نیری ہوے دیندے نے. یہ پہلی روزے سے لے کے
آخری روزے تک یہ سحری کا انتظام جو یہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹ اور یہ اہل محلہ جو لوگ ہیں، غریب غربا اور مڈل کلاس کے لوگ، وہ سب آ کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اور اس مہنگائی میں یہ جو کام میاں صاحب کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک ان کو اور اجر عظیم عطا کرے. یہ دسترخوان سرگودا کے بڑے مالدار اور مخیر حضرات کے لیے مشعل راہ ہے. وہ بھی اپنے ارد گرد آبادیوں میں سحری لگا کر اللہ کی مخلوق کو راضی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا تاج پہن سکتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ سلما بٹ نے رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلما بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر رمضان سستے بازاروں میں تاریخ میں پہلی بار بغیر قطاروں کے شہریوں کو سہولت بازار سے 16 سے زائد اشیاء خورد و نوش کم ریٹ پر فراہم کی جا رہی ہیں. سابقہ دور میں آٹا اور راشن کے حصول کے لیے بغداد مچی اور قیمتی جانیں گئی. ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. حکومت عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. شہروں کو سہولتوں کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. عوام حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور ناجائز منافع خوروں کی نشاندہی کریں. رمضان مبارک میں عوام ریلیف کے لیے سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے. ملک بھر کی طرح عارف والا میں 23 مارچ کو 85واں یوم پاکستان منایا جا رہا ہے. یوم پاکستان کے حوالے سے ریسکیو 1122 آفس میں پرچم کشائی کی گئی. صدر پریس کلب تحصیل عارف والا رضا زیدی نے گروپ کے ہمراہ شرکت کی. عارف والا ملک بھر کی طرح 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے ریسکیو 1122 کے آفس میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں بطور مہمان پریس کلب تحصیل عارف والا کے صدر رضا زیدی، جنرل سیکرٹری علی اصغر ڈڈی، نائب صدر اکمل شاہد رحمانی، حاجی عمیر حسن اور نئے مہمان ابو بکر نے شرکت کی. ریسکیو انچارج محمد مرسلین کے ہمراہ پرچم کشائی کی. ریسکیو کے نوجوانوں نے پرچم کو سلامی پیش کی. قومی ترانہ پڑھا گیا. شجرکاری مہم کا حصہ بنتے ہوئے پودے لگائے گئے. اختتام میں تمام شرکاء نے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. ریسکیو انچارج مرسلین نے معزز مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے CNN پاک نیوز.